عبادت صرف اور صرف رب کی ہوگی، عبادت نبی کی نہیں ہو سکتی۔ آسک ڈاکٹر عمران میں سوال ہے کہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے، کیونکہ قرآن پاک اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بار بار کہتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور پھر دین ہمارا ہمیں اتباع رسول کی بار بار یاد دہانی کراتا ہے کہ رسول کی اتباع بھی کرو۔ تو یعنی رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور اس کے بعد رسول کی اتباع۔ تو یہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہوتا ہے، یہی بیسکلی آپ لوگوں نے سوال پوچھا۔ دیکھیں، ایک حاکم ہے اور ایک اس کی رعایا ہے، اور حاکم قانون پاس کرتا ہے اور رعایا پہ یہ لازم ہے کہ وہ اس قانون کی پاسداری کرے، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ آپ اپنے ملک کے قوانین کو چاہیں یا نہ چاہیں، آپ اس کے اوپر پابندی نہیں کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی۔ اس کانسیپٹ کے اندر یہ کوئی جابرانہ قسم کا نظام سمجھ میں آتا ہے کہ ایک جابر حکمراں ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے، اور تاریخ بھری پڑی ہے اس کے اندر جابر حکمران زبردستی اطاعت کراتا ہے۔ رب کی اطاعت کیا ہوگی، رب کے حکم کو ماننا کیا ہوگا، رب کے آگے عبدیت کیا ہوگی، اللہ کے آگے اطاعت کیا ہوگی؟ جب میں اپنے رب کو محبت سے مان لوں گا، جب میں اپنے رب کے حکم کو محبت سے مان لوں گا، تو میری اطاعت اور محبت عبادت بن جائے گی، جس کے لیے مجھے رب نے پیدا کیا۔ نہیں پیدا کیا ہم نے جنہیں سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو میں جب اللہ کی اطاعت کروں گا محبت کے ساتھ تو یہ عبادت ہو جائے گی کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کس طرح کرنی ہے کہ مجھے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے محبت کے ساتھ، اپنا وہ تعلق اپنے رب سے قائم کرنا ہے جس میں میرا رب یہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہاں ہو گئی عبادت۔ عبادت صرف اور صرف رب کی ہوگی، عبادت نبی کی نہیں ہو سکتی۔ رب کے علاوہ کسی کی بھی عبادت ہوگی وہ شرک ہوگی۔ تو نبی کی اطاعت کیسے ہوگی؟ بالکل اسی طرح کہ جب میں نبی کی اطاعت کروں گا، یعنی جب میں نبی کے لائے ہوئے حکم کو مانوں گا محبت کے ساتھ، تو وہ اتباع بنے گی، یعنی رب کی اطاعت محبت کے ساتھ عبادت بنے گی، نبی کی اطاعت محبت کے ساتھ اتباع بنے گی۔ اور وہ کیسے بنے گی؟ قرآن پاک خود کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اہم بات بتانے جاتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر قسم کھاتے ہیں، والعصر والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والتین والزیتون وطور سینین، یعنی وہ شہر کی، مقام کی، اشیاء کی، صبح کی، شام کی، چاند کی، سورج کی قسم کھاتے ہیں اور پھر ایک اہم بات بتاتے ہیں۔ لیکن پورے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک قسم کھائی۔ سورہ نساء آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہ یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، یہ نجات یافتہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے کو اپنے فیصلوں پر مقدم نہ کر لیں۔
ہر فیصلے کو، آپ کے ہر فیصلے کو اپنے ہر فیصلے پر مقدم نہ کر لیں. یہ آیت کا پہلا حصہ تھا. اور دوسرا حصہ یہ تھا اور دل سے اس پر راضی ہو جائیں. جو میں نے آپ کو کہا تھا نا، اطاعت جمع محبت اتباع بنے گی. تو آیت اللہ اپنی قسم کھا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ آپ کے فیصلوں کو اپنے فیصلوں پہ نافذ نہیں کریں گے اور اس پہ دل سے راضی نہیں ہوں گے، دل سے راضی کا مطلب یہ ہے کہ محبت کریں گے، اس فیصلے کے اندر بھی محبت کریں گے، تو یہ اتباع ہوگی، یہ اتباع رسول ہوگی. اور اسی لیے پرفیکٹ ماڈل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں آپ کو بھیجا گیا، کیونکہ وہ کاپی ہو سکتا ہے. وہ آپ نے سید البشر نے بحیثیت بشر یہ کر کے اسی لیے بتایا کہ امتی یہ کام کر سکتا ہے. کس طرح؟ جب رسول کو کاپی کر لے گا. کب کاپی کرے گا؟ محبت کے ساتھ. کیونکہ یہ بھی مکمل ایمان کے تقاضوں میں سے ایک ہے کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے اگر حب رسول نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خود کہتے ہیں کہ جو میرے حبیب سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. تو محبت ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے. یہ بہت ہی فخر کی بات ہے، اچھی بات ہے، پر امید بات ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. تو جب ہم اپنے ایمان کا یہ حصہ مکمل کر لیتے ہیں کہ ہم رسول کی محبت اپنی ہر چیز کی محبت اور مقدم رکھتے ہیں، تو پھر آئیے اس کا بھی عہد کریں کہ ہم اپنے فیصلوں پر رسول کے فیصلوں کو ترجیح دیں اور ان فیصلوں پر ہم راضی بھی ہو جائیں. تب یہ مکمل اطاعت اور اتباع رسول کی اور اللہ تعالیٰ کی بنے گی.